فضائل اہل بیت کی مناسبت ایک سوال موصول ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس قدر اپنے خاندان کی محبت سے متعلق امت کو خبردار کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ رسالت مآب کا ایک درد تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ غیب کی خبر اور مستقبل کی وہ خبر دیکھ رہے تھے کہ امت نے اہل البیت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کے اس درد کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا خبردار کیوں کیا اپنی آل کے بارے میں؟ دیکھیں، بات بڑی سادہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 2408 نمبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ غدیر خم والی حدیث ہے، اور اس میں حضور نے اپنے دنیا سے جانے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس دنیا سے میں جب جا رہا ہوں یہ چلا جاؤں گا، اس طرف اشارہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میں جب جا رہا ہوں تو میں تمہیں دو جلیل القدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انا تارکم فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ، پہلی جو چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی، اس میں ہدایت ہے، والنور، اور اس میں نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ، پس اس کتاب کو پکڑ لو۔ اور دوسرا فرمایا ثم قال اہل بیتی اطرتی، دوسری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 دفعہ کہا قرآن کے بارے میں، ایک دفعہ فرما کے قرآن کے آگے فضائل اور اس کی جزیات پر بات کی، اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، اب ہم جہاں پر بیٹھے ہیں اور جس ماحول میں ہیں، وہ ماحول یہ ہے کہ تھوڑا سا کوئی اہل بیت کا تذکرہ آ جائے تو ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ اب صحابہ کرام کا بھی ساتھ تذکرہ کریں، کہ تو نے شیعہ ناک چھوڑے۔ یعنی اہل بیت صحابہ کرام کا تذکرہ تو ایمان کا حصہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، الگ موضوع ہے۔ جب صحابہ کا تذکرہ آئے تو ہمیں کوئی چٹ نہیں دیتا کہ اہل بیت کا تذکرہ کریں، جب اہل بیت کا تذکرہ آئے تو ہمیں چٹیں ملتی ہیں صحابہ کا تذکرہ ساتھ کریں تو آپ کے شیعہ نہ کہا جائے۔ کوئی اگر شیعہ کہتا ہو تو جوتے کی نوک پہ ہمارا، یہ فکر ہی ایسی ہے، اسی فکر سے تو ناسبیت جنم لیتی ہے، اور یہ ہمارے ہاں لوگوں کو پڑھا دیا گیا ہے، ڈال دیا گیا ہے، لوگ بھول گئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا رسالت کا، قرآن دینے کا، ہدایت دینے کا، توحید دینے کا، رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف ایک اجر ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنا۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے کہ تم لوگوں نے اسی لیے اہل بیت کا مودت کا خیال نہیں رکھا کہ تمہیں چیٹیں ملتی تھیں کہ ساتھ فلاں فلاں کا بھی تذکرہ کرو، اور تم اس لیے اہل بیت سے دور ہو گئے کہ تمہیں الزام ہوتا تھا کہ تم کہیں رافضی یا شیعہ نہ کہلائے جاؤ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکڑ لیا، گریبان پکڑا اور یہ کہا کہ میرے وہ خطبے بھول گئے کہ جب میں ہر خطبے میں کہا کرتا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں اور اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یعنی جب رسول اللہ یہ گریبان پکڑیں گے تو کیا جواب ہوگا؟ یہ جواب دیں گے آپ کہ یہ جو ایک سرکاری اسلام ہمیں منتقل ہوا، جو بنو امیہ کا وضع کردہ سرکاری اسلام تھا، جس میں اہل بیت جن کو کسی پر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کو یوں نفی کر کے پیش کیا گیا کہ، اور ان کو یوں ان کی شانوں کو گھٹا کے پیش کیا گیا، اور یوں وضع حدیث ہوئیں اور فیکٹریاں لگائی گئیں کہ جو اہل بیت کی شان تھی اس کے مد مقابل دوسری شانیں تھیں۔ تو حضور علیہ السلام جب گریبان پکڑیں گے تو اس وقت آپ لوگوں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کہاں گیا اجر رسالت؟ قرآن کہتا ہے اجر رسالت کہاں گیا؟ رسول کا بار بار فرمانا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، کہاں گیا وہ بریرہ والا واقعہ کہ جب حضرت بریرہ جو خادمہ تھیں وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو باہر گئی ہوں تو لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور حضور اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے اتنی جلال کے ساتھ آئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا جہاد کا کوئی حکم نازل ہو گیا، اور فرمایا کہ لوگ یہ ظام کرتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، میں شفاعت کروں گا، میری اہل بیت شفاعت کرے گی، اور ہم اتنی شفاعت کریں گے حتیٰ کہ شفاعت کی غرض سے شیطان بھی قیامت کے مجمع میں اپنی گردن اوپر اٹھائے گا کہ آج میری بھی نہ شفاعت ہو جائے، اتنی اہل بیت شفاعت کرے۔ تو یہ جناب مطلب تماشا بنایا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ سراکوں پر یہ تو حضور کے ساتھی ہیں، اور جو حضور کی آل ہے، جو حضور کی اولاد ہے، جو حضور کے بچے ہیں، ان کا ذکر کرنا آپ لوگوں نے تشیع بنا دیا، شیعت بنا دیا، لعنت بھیجتے ہیں ایسے فکر کے ساتھ۔
نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ قیامت کے دن یہ قبر میں یہ سوال جب ہوگا نا، تو اس وقت یہ جو وضع کردہ اصطلاحات ہیں، کف لسان ہے، یہ اجتہادی خطائیں ہیں، جس کے کھاتے میں سارا اہل بیت عزیبہ بھی وہ کھاتے چھپا دیو. آپ کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو آپ 4 مہینے اس سے بولتے نہیں ہیں، اور رسول اللہ دے پتر ذبح ہو گئے، سیدہ فاطمہ کے بیٹے ذبح ہو گئے، اور ہمارے پاس 4 اصطلاحات ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو لہٰذا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس سے بچیے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو اہل بیت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی قرآن اپنا مقام ملتزم پہ سے نکابہ میں کھڑا ہو کے دن کو سارا دن قیام کرے اور روزہ رکھے، اور رات کو قیام کرے اور دن میں روزہ رکھے، اور اہل بیت کے بارے میں اس کے دل میں بغض ہو، حضور نے فرمایا وہ ضرور بے ضرور جہنم میں جائے گا. تو لہٰذا اس فکر سے نکل آئیے کہ آپ کو کون کیا کہتا ہے. اہل بیت کا تذکرہ کرنا ایمان کا حصہ ہے، تو لہٰذا اپنے اس ایمان کو پورا کیجیے.